وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. وقال تعالى وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ. ہمارے سلسلہ دین بھلائی ہے، اس کا شعبہ مغالطات جو ہے ابھی اس میں سے یہ تیسرا مغالطہ ہے، اور یہ اس عنوان سے ہے کہ قادیانیت کا یہ زعم باطل ہے کہ حضرت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتوں کا اللہ نے وعدہ فرمایا. ایک بعثت آپ کی اصل ہے اور وہ امیین میں ہے، اور دوسری بعثت آپ کی مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت میں ذلی بعثت ہے، بروزی بعثت ہے. تو یہ مسئلہ بھی عام مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ قادیانیت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، نظریہ ذل و بروز. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مرزا صاحب کی شکل میں آئے ہیں تو مرزا غلام احمد قادیانی ہی استغفر اللہ محمد ہے، وہی احمد ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے درمیان کوئی دو نہیں ایک ہی ہے. اب دیکھیں کہ اس کی تعویل اور اس نظریے کے اس بات کے لیے کیا کیا کارروائی کی گئی. مرزے کا بیٹا اور قادیانی زعیم وہ یہ کہتا ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حدیث میں آتا ہے کہ مسیح حق برحق مسیح ابن مریم جب نازل ہوں گے، شادی ان کی ہوگی، یولد لہو بچے ہوں گے، پھر وفات پائیں گے، مسلمان ان کا جنازہ پڑھیں گے، فیدفن معی، پھر وہ میرے ساتھ دفن ہوں گے، مدینہ منورہ میں روضہ شریفہ میں وہ دفن ہوں گے. تو اب دیکھو وہ یہ کیا کہتا ہے، کیسے تعویل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول میں کرتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے بہتان باندھتا ہے کہ گویا آپ ہی دو بعثتوں کے نظریے کے موجد ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسے امر کی اس نے نسبت کی جو آپ نے نہیں فرمایا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ مسیح ابن مریم میرے ساتھ دفن ہوں گے، مگر ابن مریم نے کیا کہا، ابن مرزا نے کیا کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور مسیح میں دو ہی نہیں، میں اور مسیح ایک ہی چیز ہوں. کیونکہ مرزا جو کہتا تھا کہ میں مسیح بھی ہوں، میں مہدی بھی ہوں، اور میں نبی بھی ہوں. تو اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ یدفن معی، میرے ساتھ دفن ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں. اب اس کے اندر دیکھیے کہ اس پوری کارروائی میں اولاً یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرمان میں کھلی تحریف ہے. حضور نے فرمایا یدفن معی، میرے ساتھ دفن ہوگا. وہ کہتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ میرے اور اس میں کوئی فرق نہیں.
یہ الحاد ہے شارع کے کلام میں، تحریف ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا غلام احمد قادیانی کے مابین وحدت الوجود کا قول کیا ہے۔ فرق ہی نہیں دونوں میں جی۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ جی حضور نے فرمایا ہے۔ دیکھیں یہ اصل تہمت ہے، اور یہ اصل اسناد ہے حضور کی طرف ایسے قول کی جو آپ نے نہیں فرمایا۔ یہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ جس شخص نے مجھ پہ جھوٹی بات کہی جو میں نے نہیں کہی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ ثالثاً، اس نے اپنے والد کے ہندوستانی قصبہ قادیان میں پیدا ہونے کو حضرت نبی خاتم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد ثانی کہا۔ یعنی ایک شخص پیدا ہو رہا ہے اپنے ماں باپ کے گھر میں، تو اسے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ حضور کی آمد ثانی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ کارروائی صرف اس لیے کی گئی کہ یہ قادیانیت کا دو بیشتوں کا نظریہ اور باطل عقیدہ ہے، یہ اس کے آثار میں سے ہے۔ لہذا دو بیشتوں کا نظریہ انتہائی خطرناک مغالطہ ہے، اور یہ بدترین جسارت ہے کہ اسی نظریے کے تحت سید المرسلین حضرت خاتم النبیین سید ولد آدم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جھوٹے مدعی نبوت مرزا غلام احمد قادیانی کے مابین مساوات کا قول کہیں۔ اب دیکھیں اس کی ایک مثال دیکھیں کہ قادیانی شاعر اکمل اپنے منظوم کلام میں کیا کہتا ہے۔ یہ جریدہ الفضل 28 مئی 1922 میں یوں درج ہے: صدی 14ویں کا ہوا سر مبارک کہ جس میں وہ بدر الدجا بن کے آیا، محمد بیچارہ سازی امت اب احمد مجتبیٰ بن کے آیا۔ اب دیکھیں حالہ اس کا نام غلام احمد ہے، اب اس کو غلام احمد سے احمد مجتبیٰ بنا دیا۔ حقیقت کھلی بعثت ثانی کی ہم پر کہ جب مصطفیٰ مرزا بن کے آیا۔ اندازہ کر لیں، استغفر اللہ، یعنی مصطفیٰ اب مرزا کی شکل میں آئے۔ یہ ہے بروزی اور ذلی نبوت کا دعویٰ قادیانیت کا۔ اب اس کا یہ منظوم کلام جو ہے الفضل 6 اکتوبر 1922 میں اس طرح درج ہے: اے میرے پیارے میری جان رسول قدنی، دیکھیں قادیان سے قدنی بنا لیا، تیرے صدقے تیرے قرباں رسول قدنی۔ جیسے ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مدنی کہتے ہیں، وہ اپنے جھوٹے نبی کو رسول قدنی کہتے ہیں۔ پہلی بعثت میں محمد ہے تو اب احمد، اندازہ کر لیں۔ ایسے نہیں کہ یہ احمدی کہنا ان کو بہت خطرناک ایک مغالطہ ہے۔ تجھ پہ پھر اترا ہے قرآن رسول قدنی، اندازہ کر لیں، نزول قرآن کی بھی بات کر رہے ہیں اور مدنی کے مقابلے میں قدنی۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اولاً قادیانیت نے جناب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبوت کاذبہ کے مدعی مرزا غلام احمد قادیانی کے مابین مساوات ثابت کرنے کا باطل قول کیا ہے۔ ثانیاً قادیانیت نے مرزا کے منکرین کی ایسے ہی تکفیر کی ہے جیسے اہل اسلام جناب محمد رسول اللہ کے منکرین کی کرتے ہیں۔ ثالثاً قادیانیت نے مرزا کے رفقا کے لیے بھی وہی القاب اور وہی مقام ثابت کیا ہے جو اہل اسلام اصحاب رسول اکرم رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے کرتے ہیں۔ تو یہ جو قادیانی کارروائی ہے، یہ اس امر کی کھلی دلیل ہے کہ اہل اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور قادیانیت کا یہ قول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ
ہر دو کی علیحدہ علیحدہ مراد ہے، ہر دو کا علیحدہ علیحدہ معنی اور مفہوم ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اب مرزا کے خطبہ الہامیہ جو روحانی خزائن 258 اور صفحہ نمبر 259 جلد 16 میں درج ہے، یہ دیکھیں عربی نص ہے اس کی۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيَّ فَيْضَ هَذَا الرَّسُولِ فَأَتَمَّهُ وَأَكْمَلَهُ، اللہ نے مجھ پر اس رسول کریم کا فیض نازل فرمایا اور اس کو تمام فرما دیا اور اس کا اکمال فرما دیا۔ وَجَذَبَ إِلَيَّ لُطْفَهُ وَجُودَهُ، اور اس نبی کریم کے لطف اور جود کو میری طرف کھینچا، حتیٰ صار وجودی وجودہ، حتیٰ کہ میرا وجود اسی کا وجود ہو گیا۔ فمن دخل فی جماعتی دخل فی صحابت سید المرسلین، جو میری جماعت میں داخل ہوا وہ سید المرسلین کی صحابہ میں داخل ہو گیا۔ وَهَذَا هُوَ مَعْنَا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یہ ہے معنی اس آیت کا، اور آخر والوں میں جو ابھی تک انہیں نہیں مل سکے۔ کما لا یخفی علی المتدبرین، جیسے کہ تدبر کرنے والوں پہ یہ چیز مخفی نہیں۔ فمن فرق بینی و بین المصطفیٰ، جس نے مجھ میں اور مصطفیٰ میں فرق کیا، فما عرفنی وما رآ، اس نے نہ مجھے پہچانا نہ مجھے دیکھا۔ اب دیکھیں قادیانیت منکرین مرزا قادیانی کو کیسے نبی کریم کا منکر گردانتی ہے۔ یہ بات سمجھنے والی ہے کہ ان کے ہاں ان دو شخصیتوں میں کوئی فرق نہیں، یہ دو نہیں ایک ہی ہے، یہ ہے مطلب بروزی نبی ہونے کا۔ قادیانیت ریویو آف ریلیجنز صفحہ 105 پہ لکھتی ہے، جس نے مسیح موعود کا انکار کیا اس نے مسیح موعود کا انکار ہی نہیں کیا، بلکہ اس نے اس کا انکار کیا جس کی بعثت ثانی کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے مسیح موعود مبعوث کیا گیا۔ غور کریں، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے ان کی دوسری بعثت کے وعدے کو پورا اللہ نے کیسے کیا کہ اس نے مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا۔ تو اب مرزے کا منکر گویا کہ اس اصل کا ہی منکر ٹھہرا جس کی دوسری بعثت کو مرزے نے پورا کرنا تھا۔ معاذ اللہ، دیکھو کیسا باطل فلسفہ ہے اور باطل نظریہ ہے۔ اب یہاں تک کو برابری کرتے رہے، کس سے؟ جناب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اپنے جھوٹے مدعی نبوت کے مابین۔ اب اس برابری سے اب دیکھیں تفوق کی طرف جا رہے ہیں، برابری سے تفوق کی طرف دیکھیں کیسے قادیانیت جا رہی ہے۔ اولاً تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا قادیانی کے مابین برابری کا دعویٰ کیا، پھر اس سے تجاوز کرتے ہوئے اپنے متنبی کے لیے قادیانیت نے درجہ تفوق اختیار کیا۔ اب غور کریں وہ کیسے کہ جناب رسول اللہ کی بعثت کو حلال قرار دیا۔ حلال کسے کہتے ہیں؟ جو ابھی چاند شروع میں نکلتا ہے، مکمل نہیں ہوتا، اور مرزا قادیانی کی آمد کو کہا یہ بدر ہے، پورا چاند ہے، مکمل چاند ہے، 14ویں کا چاند قرار دیا۔ اب مرزے کے منکرین کی تکفیر قادیانیت کے ہاں جناب محمد رسول اللہ کے منکرین کی تکفیر سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ قادیانیت نے دو بعثتوں کے مغالطہ کی وجہ سے ہی اصل اور بروز، یعنی بعثت اولا والے اصل اور بعثت ثانیہ والے ذل و بروز، ان میں عینیت کا دعویٰ کیا، پہلے عینیت کا کہ دونوں ایک ہی ہیں، دونوں کے وجود کو وجود واحد کہا، کوئی ثنائیت نہیں، دوئیت نہیں۔ پھر دیکھیں وہ درجہ تفوق میں کیسے پہنچتے ہیں۔ اب غور کریں،
خطبہ الہامیہ کے صفحہ 171 میں، روحانی خزائن 266 صفحہ اور 16ویں جلد میں یہ عربی نص ملاحظہ کیجیے۔ فَكَذَلِكَ طَلَعَتْ روحانیت نبینا صلی اللہ علیہ وسلم فی الالف الخامس بإجمال صفاتها وما كان ذلك الزمان منتهى ترقیاتها بل كانت قدما اولا لمعارج کمالاتها۔ اب اس عربی عبارت کا ترجمہ یہ ہے کہ اسی طرح ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے 5ویں ہزار میں اجمالی صفات کے ساتھ ظہور فرمایا۔ اب دیکھیں حضور کی بعثت کو کیا کہہ رہا ہے وہ، کہ وہ تو اجمالی صفات کے ساتھ ظاہر ہوئے، اور وہ زمانہ اس روحانیت کی ترقیات کی انتہا کا نہیں تھا، بلکہ کمالات کے معراج کے لیے پہلا قدم تھا۔ یعنی حضور جب تشریف لائے اور اصل جو ہے وہ ایک روحانیت کی ترقیات کا آغاز تھا، انتہا نہیں تھی۔ پھر ایسے ہی اسی خطبہ الہامیہ میں ہے، بل الحق ان روحانیتہ علیہ السلام كانت فی آخر الالف السادس، اعنی فی هذه الايام اشد واقوى واکمل من تلك الاعوام بل كالبدر التام۔ غور کریں، اب دیکھیں اس عبارت کا ترجمہ ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت 6 ہزار کے آخر میں، یعنی ان دنوں میں جب مرزا نے دعوی نبوت کیا، بنسبت ان سالوں کے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے تشریف لائے، تو اس وقت روحانیت پہلے سے زیادہ طاقت میں ہے، اندازہ کر لیں، اور زیادہ کمال میں ہے، اور زیادہ اشد یعنی زیادہ شدید ہے، بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے۔ اندازہ کر لیں کہ حضور کی اصل بعثت کو تو نامکمل چاند کہا، اور مرزے کے ادعائے نبوت کو 14ویں کا چاند کہا۔ اور پھر دیکھیں اسی میں یہ عبارت ہے، وَكَانَ الْإِسْلَامُ كَالْهِلَالِ، اسلام نامکمل چاند کی طرح شروع ہوا، وَكَانَ قُدِّرَ أَنَّهُ سَيَكُونُ بَدْرًا فِي آخِرِ الزَّمَانِ، اور یہ فیصلہ تھا اللہ کا کہ چاند شروع تو آج ہوا ہے، جن 1400 سال پہلے، مگر مکمل آخری زمانے میں ہوگا۔ فی آخر الزمان والمآل بإذن اللہ ذی الجلال، اللہ ذو الجلال کے حکم سے۔ اب یہ مکمل کب ہوگا اور بدر کب بنے گا؟ آخری زمانے میں۔ استغفر اللہ، یعنی اپنے آپ کو بدر کہہ رہا ہے اور حضور کو ہلال۔ یہ ہے قادیانیت کا دعوی تفوق، جسے ہم کہتے ہیں دعوی برتری، مرزا قادیانی۔ پھر دیکھیں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی فتوحات، کہاں فتوحات تھی اس کی، اب ان میں مقابلہ کرتے ہوئے بزبان عربی۔ اب دیکھیں یہی روحانی خزائن کے جلد 16 اور صفحہ 288 میں یہ کہتا ہے، وَقَدْ مَضَى وَقْتُ فَتْحٍ مُبِينٍ فِي زَمَنِ نَبِيِّنَا الْمُصْطَفَى وَبَقِيَ فَتْحٌ آخر وَهُوَ أَعْظَمُ وَأَكْبَرُ وَأَظْهَرُ من غلبة الأولى وقدر أن وقته وقت المسیح الموعود۔ اب دیکھیں یعنی جو پہلا غلبہ تھا، پہلی فتوحات تھیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات، کہتا ہے فتح مبین کا وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں گزر گیا، وہ وقت گزر گیا فتح مبین کا۔ اب دوسری فتح باقی ہے جو پہلے غلبے سے بہت بڑی ہے اور زیادہ ظاہر ہونے والی ہے۔ اب اندازہ کریں، حضور کی فتح کو فتح مبین کہنے کے بعد کہتا ہے کہ ابھی ایک بڑی فتح باقی ہے اور زیادہ ظاہر ہونے والی فتح باقی ہے۔
اب وہ کب ہوگا؟ کہتا ہے مقدر تھا کہ اس کا وقت مسیح موعود کا وقت ہو، اندازہ کریں۔ اب قادیانیت کے ہاں ان دو بیشتوں کے باطل نظریے کو اگر ہم تھوڑا سا ترتیب سے سمجھائیں تو یہ یوں ہے، غور کریں۔ پہلا مرحلہ اس کا کیا ہے کہ پہلی بعثت والے، اب غور کریں، پہلی بعثت والے کون تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جب وہ اولین میں آئے۔ اچھا، دوسری بعثت والے کون ہے؟ مرزا غلام احمد قادیانی، معاذ اللہ۔ ان دونوں میں مساوات ہے، کوئی دوئی نہیں، دونوں عین ہیں، کوئی ثنائیت نہیں۔ یہ ایک مرحلہ ہے قادیانیت کے۔ اب دوسرا مرحلہ دیکھیں وہ کیا ہے کہ مرزا قادیانی تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر متفوق اور بڑھ کے ہے۔ اب اس ہرزہ سرائی کو یوں سمجھیں، غور سے سمجھیں اس بات کو، جیسے ہم نے یہاں نقشہ بنایا ہے۔ اب یہ نقشہ زبانی تو نہیں سمجھ میں آ سکتا، لیکن کوئی دیکھے گا تو اچھی طرح اسے سمجھ لے گا۔ اب پہلا مرحلہ اصل اور دوسرا مرحلہ کیا کہ اصل اور بروز دونوں میں مساوات۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اولین میں۔ اب دیکھیں دوسری بعثت کیا ہے؟ غلام احمد کی شکل میں آخرین میں دوسری بعثت۔ استغفر اللہ۔ اب پہلی بعثت کیا ہے؟ اصلی، اور دوسری کیا ہے؟ بروزی۔ پہلی بعثت کن میں ہوئی؟ اولین میں، اور دوسری کن میں ہوئی؟ آخرین میں، آخری زمانے والوں میں۔ اب پہلی بعثت میں آپ کیا تھے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری بعثت میں کیا ہو گئے؟ احمد۔ دیکھیں لفظ احمد میں کتنا بڑا دجل ہے قادیانیت کا، حالانکہ اس متنبی کا نام غلام احمد ہے۔ اچھا، پہلی بعثت میں کیا ہے؟ اصل کا وجود، اور دوسری بعثت میں کس کا وجود ہے؟ غلام احمد کا، لیکن دونوں ہیں ایک ہی۔ اس لیے اصحاب محمد یا جماعت مرزا دونوں برابر ہیں۔ پہلی بعثت کس کی تھی؟ جناب رسول اللہ کی، وہ مصطفیٰ ہیں۔ اب کیا ہوا کہ اب مرزا غلام احمد مصطفیٰ ہو گیا ہے، اندازہ کریں۔ اب اسے پہلی بعثت میں کیا نظر آ رہا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مدنی کہا، اور اپنے مدعی جھوٹے نبوت کو رسول قدنی قرار دیا۔ اچھا، پھر آگے یہ کہتا ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل ہوا تو مرزا صاحب پہ بھی قرآن نازل ہوا، برابر ہو گئے دونوں۔ اگر آپ کا ایک مقام اور منزلت ہے تو مرزا صاحب کا بھی وہی مقام اور منزلت ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے منکرین کافر ہیں تو مرزا کے منکرین بھی کافر ہیں۔ تو یہ ہے کہ دونوں عین ہیں، دونوں مساوی ہیں، دونوں برابر ہیں۔ یہ ہم اسے کہتے ہیں پہلا مرحلہ، برابری کا جسے کہا۔ اب دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ بروز اصل سے بھی آگے نکل گیا، یعنی مرزا غلام احمد جناب محمد رسول اللہ سے بھی آگے نکل گیا۔ محمد رسول اللہ کی بعثت اولین میں، اور غلام احمد کی صورت میں آپ کی پھر دوسری بعثت آخرین میں ہوئی۔ اب پہلی بعثت میں آپ اصل ہیں اولین میں، اور آخرین کے اندر بروز آیا، مگر پہلی بعثت والا جو ہے وہ ہلال ہے، نامکمل چاند ہے، اور دوسری بعثت والا کیا ہے؟ بدر ہے، مکمل چاند ہے۔ سمجھ آ گئی؟ پہلی بعثت والا صاحب فتح مبین ہے، اور دوسری بعثت والا صاحب فتح اظہر اور اکمل ہے، اس کی فتح پہلے سے زیادہ ظاہر اور زیادہ مکمل ہے۔ استغفر اللہ۔ پہلی بعثت میں وظیفہ رسالت نامکمل، اور دوسری میں مکمل ہو گیا۔ اب اندازہ کریں، یہ ہے برتری کا دعویٰ اور زوم باطل مرزے کے متفوق ہونے کا۔ پہلی بعثت میں آپ کی روحانی شان ہے، لیکن
روحانیت میں دوسری بعثت والا زیادہ طاقتور ہے، زیادہ کامل ہے اور زیادہ اتم ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اصل اور بروز کے مابین مساوات والے مرحلے پہ اس کے کیا اثرات ہیں قادیانیت، ابنائے قادیانیت پر، ان کو سمجھیں۔ قادیانی مراجع میں دو بیستوں کے باطل نظریے کے جو غلط اثرات ہمارے سامنے آتے ہیں وہ یوں ہیں۔ کیا؟ مرزا غلام احمد قادیانی جو مدعی نبوت کاذبہ ہے، وہ تو جناب علی بدر الدجا بن گیا، اور محمد الرسول اللہ اولین والآخرین وہ صرف ہلال ہی رہے۔ اندازہ کریں اب بدر الدجا کون بن رہا ہے؟ مرزا غلام احمد ان کے ہاں، اور جناب رسول اللہ کیا ہیں؟ ہلال، معاذ اللہ۔ اب مرزا غلام احمد کا دعوی نبوت کاذبہ قادیانیت کے ہاں یہ بعین ہی محمد رسول اللہ کا دوبارہ آنا ہے۔ اسی لیے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم کلمہ کیوں بدلیں بھائی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہی ہے جو پہلے تھا، کیونکہ یہی تو محمد رسول اللہ ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی معاذ اللہ اب احمد مجتبی ہو گیا، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ اپنی دوسری بعثت میں کیا ہو گئے؟ مرزا غلام احمد قادیانی ہو گئے، معاذ اللہ۔ اندازہ کریں یعنی کس طرح قادیانیت نے سعی کی، پہلے برابری کی، پھر اپنے جھوٹے مدعی نبوت کو اوپر لے جانے کی، کہ حضور اپنی دوسری بعثت میں زیادہ نور والے ہیں، زیادہ روحانیت والے ہیں، تو دراصل وہ اپنے مدعی نبوت کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ ہے اصل فلسفہ اس دو بعثتوں کے درمیان۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ حضور پہ اگر قرآن نازل ہوا تو مرزا صاحب پہ بھی نازل ہوا۔ ابھی ہم نے کچھ اشعار بھی پڑھ کے آپ کو سنایا۔ رہی قدر و منزلت تو دونوں برابر ہیں، دونوں ہیں ہی ایک، لفظوں میں وہ دو ہیں، حقیقت میں ایک ہی ہیں۔ تو یہاں تک تو قادیانیت نے اس اصل اور ذل میں مساوات کی بات کی تھی۔ اب دیکھیں دوسرا مرحلہ کیا ہے کہ ذل اصل سے بھی بڑھ گیا۔ مرزا قادیانی معاذ اللہ روحانیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ طاقتور ہو گئے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور کی روحانیت پہلی بعثت سے دوسری بعثت میں زیادہ ہے۔ تو اب دوسری بعثت میں نمونہ کون ہے؟ کس شکل میں ظاہر ہوئے؟ مرزا غلام احمد قادیانی میں۔ تو گویا وہ اسے متفوق کر رہے ہیں کہ روحانیت میں زیادہ طاقتور ہے، زیادہ کامل ہے اور زیادہ تام ہے اور بڑھ کر ہے۔ تو دیکھیں دو بعثتوں کے قادیانی باطل نظریے نے کس قدر مہلک اثرات چھوڑے ابنائے قادیانیت میں۔ تو قادیانی دو بعثتوں کا باطل نظریہ ابنائے قادیانیت کو پابند کرتا ہے اس بات کا کہ اولاً وہ مرزا کے تمام دعووں کے سامنے سر تسلیم خم کرے، کیونکہ مرزا نہیں، وہ عین محمد ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ دین اسلام میں، جسے وہ اسلام اپنا کہتے ہیں اسلام تو تھا ہی نہیں، ہمیں سمجھ میں آیا ہے، اس کے فروع اور اصول میں مرزا کی تمام تحریفات کو یہ سمجھیں کہ یہ تجدیدات ہیں۔ دنیا کو شوق ہے نا آج کل تجدید کا۔ نمبر 3، وہ اس کے باطل نظریات کا دفاع کریں۔ نمبر 4، نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر اسلام کی عظیم شخصیات، وہ اللہ کے رسول ہوں، اللہ کے انبیاء ہوں، یا وہ امت مسلمہ کی عظیم ہستیاں ہوں، ان کے بارے میں جو مرزا غلام احمد قادیانی کی زبان سے خرافات نکلی ہیں وہ اس کی تعویل کرتے رہے ہیں۔ یہ ابنائے ملت نے ملت پر دو بعثتوں کے نظریے کے باطل اثرات ہیں۔
نمبر 5، یہی وہ فاسد عقیدہ اور باطل نظریہ ہے جس نے ابنائے ملت قادیانیت کو کچھ سوچنے اور عقل و منطق سے دور رکھا ہوا ہے۔ وہ اپنے دو بیشتوں کے نظریے کو، یعنی ذلی اور بروزی نبوت کے نظریے کو، کتاب و سنت کی نصوص کے خلاف چمٹے ہوئے ہیں اس کے ساتھ۔ وہ کتاب و سنت کی نصوص میں ذرا بھی تعامل نہیں کرتے کہ ان کی جان اس باطل نظریے سے چھوٹے اور حق کو پہچان سکیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب ہم قادیانیت کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ابنائے قادیانیت کو کس طرح ہمیں اس چنگل سے بچانا ہے اور ہمیں ازالہ کرنا ہے، خاتمہ کرنا ہے، اور اس نظریے کا خوب افصاح و تبیین سے ابطال کرنا ہے، اور یہ بتانا ہے کہ یہ غیر آسمانی نظریہ ہے، یہ غیر انسانی نظریہ ہے، یہ غیر شرعی تصور ہے، یہ من گھڑت نظریہ ہے۔ کسی قوم کے ہاں مشرق و مغرب، دنیا کے شمال و جنوب میں یہ تصور نہیں کہ ایک شخص سینکڑوں سال پہلے آیا ہو، پھر آج سینکڑوں سال بعد دوسرا یہ کہے کہ میں اس کا بروز ہوں، وہی میں ہوں اور وہ میری شکل میں اب ظاہر ہوا ہے۔ یہ ہے قادیانی بروز اور ذل کا نظریہ۔ تو اس نظریے کے خاتمے کے لیے اہل علم کو سعی کرنی چاہیے، اور ابنائے قادیانیت کو یہ سمجھانا چاہیے، اور یہ بات سمجھ سکتا ہے ہر آدمی اگر تھوڑا سا غور و فکر کرے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بیچارے خود بھی اسے نہیں سمجھتے، وہ سمجھتے نہیں کہ بروزی اور ذلی نبوت کیا ہے۔ اس لیے اہل علم کا کام یہ ہے کہ وہ اس نظریے کے ازالے کے لیے کوشاں ہوں اور بتائیں کہ یہ من گھڑت نظریہ ہے، یہ عقل و منطق کے خلاف نظریہ ہے، یہ شریعت اور دنیا کے اندر بسنے والے انسان سبھی کی عقل کے خلاف بات ہے۔ اس کا موجد کون ہے؟ بانی قادیانیت۔ اور اس نے کیوں اسے ایجاد کیا؟ اس کی غرض صرف نبوت ربانی، سچی نبوت، اور نبوت کاذبہ جو من گھڑت نبوت ہوتی ہے، ان میں خلط کر سکے۔ یہی اس نظریے کے موجد کی غرض تھی۔ اسی لیے اس نے اللہ تعالیٰ پر افتراء پردازی کی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود ہی کہہ دیا کہ اللہ نے ان سے 2 بیشتوں کا وعدہ فرمایا تھا، کہیں بھی نہیں۔ پھر مرزا غلام احمد قادیانی کی اولاد نے اس سے آگے اس نظریے کو چلایا، اور وہ بھی برابر اسی کی وسعت اور توسیع کرتے رہے۔ یقیناً قادیانیت کا اس نظریے کو ایجاد کرنا، پھر لوگوں میں اس کی ترویج و اشاعت کرنا، اور پھر اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دینا کہ اللہ نے کہا تھا کہ ہم آپ کو 2 دفعہ مبعوث کریں گے، یا رسول اللہ کی طرف کر دینا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ میرے ساتھ مسیح کے دفن ہونے کا معنی یہ ہے کہ میں اور وہ ایک ہی ہیں۔ تو یہ ایک بدترین قادیانی صناعت ہے اور شرعی منکرات میں سے ہے۔ جو شخص بھی اس تصور کے متعلق قادیانی مراجع کا مطالعہ کرتا ہے، اس پہ یہ چیز کھل جاتی ہے کہ اس تصور کے ایجاد میں موجد نے اپنی من گھڑت عبارات استعمال کیں، فاسد تعویلات کیں، جنہیں نصوص کتاب و سنت اور سلف صالحین کے آثار سے کسی شخص سے بھی کوئی تائید حاصل نہیں۔ اس نظریے کا ابطال اس لیے ضروری ہے کہ یہ ایک ایسا غیر آسمانی تصور ہے جس کی کسی انسانی سوسائٹی میں کوئی نظیر نہیں۔ جدید تہذیب، قدیم معاشرے، مشرقی ہوں یا مغربی، کسی جگہ اس کا کوئی وجود نہیں۔ بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ابنائے قادیانیت بھی شاید اس کو حقیقی طور پہ نہیں سمجھ سکے۔ لہذا اس کے ازالے کے لیے اہل علم کو کوشاں رہنا چاہیے، اور اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ آیت ہے جس سے یہ استدلال کرتے ہیں،
وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور سادی سی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا کہ اے لوگو، تم پہ اللہ کا احسان ہے کہ تم میں اللہ نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا، ایسا رسول جو پہلوں کے لیے بھی رسول ہے اور تا قیامت آنے والوں کے لیے جو ابھی تک تم سے نہ ملے ان کے لیے بھی وہ رسول ہے، اور آپ کی بعثت عامہ اولین و آخرین سبھی کے لیے ہے۔ تو اس آیت کا صرف ترجمہ اور معمولی سا اس میں تأمل کرنا، یہ قادیانیت کے دو بیشتوں کے باطل نظریے کے ابطال کے لیے کافی و شافی ہے۔ تو آج کے اس حلقے کو ہم اسی پہ ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔